یہ گاندھی کی آندھی چند سکوں کے لیے کوئی شفاعت رسول سے ہاتھ دھوئے گا؟ ہاتھ چموانے کے لیے کوئی رسول اللہ کی شفاعت سے دور بھاگے گا؟ کیا کہتے ہو ذرا سمجھا تو کرو۔ اس لیے میری گزارش ہے، جو بھی بکواس کرتا ہے چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا ہو، اس کو پکڑ کے یہاں لاؤ، اور مجھے وقت سے پہلے ایسے نہیں آدھی رات کو کہ چلو صبح آ جانا، نہیں، اس لیے کہ میں مصروف آدمی ہوں، شکر کے طور پہ کہتا ہوں مصروف ہوں، ہاں، اور اللہ نے اتنی مصروفیت دی ہے وہ تم سب کو پتا ہے، 10 دن بیمار ہو کر بھی میں پروگرام نہیں چھوڑتا، ہاں، کیونکہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے، یہاں بھی کہتا ہوں کوڈینار والوں، وہ مخالفین ہیں، اگر تم بھی محبت میں امتحان لینا چاہتے ہو، میں تقریر کے بعد چلنے کے لیے تیار ہوں، چلو میرے ساتھ آؤ، ہمارے نسب کا امتحان لے لو۔ اگر نسب کا امتحان لینا ہی آج کے دور کی امتیازی شان ہے تو یہ سید چلنے کے لیے تیار ہے، اتنے بڑے ولی کے قدموں میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر کہتا ہوں اپنی سیادت کو منوانے نہیں آیا، میں تو اللہ کے دین کے لیے گلی گلی پھر رہا ہوں، اور میری تو لالچ بس اتنی ہے، اتنی لالچ ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، جس خاندان والا تبار سے رشتہ ہے وہ آقایان نعمت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جس سے تمہاری بنتی ہے ایرو غیروں نتو خیروں کو بھی کیا کیا مانتے ہو ہم نہیں جانتے، اور جس سے نہیں بنتی سید نصر سادات کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گے۔ ارات الادب میں امام اہل سنت نے لکھا، جو میری اولاد کو پیچھے کر کے آگے آ جائے قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا، اور منہ کالا کر کے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، جو پیچھے کر کے آگے اس کا یہ انجام ہے، جو انکار کرے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام المتکلمین حدیث لکھتے ہیں، جو میری آل کو دیکھ کر کے کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ نے زبان دی تو کچھ بھی بولو گے، اللہ نے جو وہ ہنر دیے تو کچھ بھی بکو گے؟ نہیں نہیں، آپ میں دوست دشمن مخالفین اپنے سب کو کہتا ہوں، جس کے دل میں بھی شوق ہے میرے ساتھ آج چلیں، اور میں آج اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اعتراض کرنے والے آ کر کے مجھ سے گفتگو نہ کر لیں۔ اگر آپ نہیں آتے کوئی بات نہیں، آتے ہو تو پورے مجمع کے ساتھ میں سر پہ قرآن لے کر، اس کے سر پہ بھی قرآن لے کر، اور میں اکیلا امتحان نہیں دوں گا، اس کو کہوں گا تو میرے لیے بد دعا کر، میں تیرے لیے کروں، کیونکہ جھوٹے سید کی دعا تو قبول نہیں ہوتی نا، سچوئی کی ہوتی ہے۔ ذرا چل کے امتحان کر لے کہ لعنت پڑتی کس پہ ہے۔ اللہ اکبر، دنیا دیکھ لے تاکہ یہ مخمصے میں جو عوام کو الجھا رکھا ہے، اور رافضی تمہاری جو ہے وہ ایک طرف سے پشت پناہی کرتے ہیں، دوسری طرف سے نازبی اور خارجی پشت پناہی کرتے ہیں کہ ایک اٹھنے والی آواز کو دبا دو، لیکن سن لے دوست دشمن سب سن لے، رافضیت کے فتوے کے خوف سے میں اہل بیت کا ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں ذکر صحابہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ شاید اس کے بعد اب میں کوئی وضاحت نہ کروں، اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی کوئی پھر ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو بات الگ ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں میرا یہ کام نہیں، میں دعوت کی راہ کا آدمی ہوں، دعوت و تبلیغ کی، اصلاحی تحریک سنی دعوت اسلامی سے میرا تعلق ہے، اور مصلحین کے جو ہے وہ زیر سایہ میری پرورش ہوئی ہے، اس لیے ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں، ہم تو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں، ہمیں واجب القتل کہا گیا، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی، آج بھی کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ جواب کیوں دے، لیکن میرے سید میرے بزرگ نے کہا آج تجھے کہنا ہے، میں نے سید کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ میں سید ہو کر سیدوں کا احترام کرنا جانتا ہوں، ہاں، اس لیے احترام سے لوگ پتہ کرتے ہیں، ہاں، ماؤں کی شرافت احترام سے پتہ چلتی ہے، کون کتنا شریف ہے۔ الحمدللہ شریف ماؤں کے بچے سادات کو گالیاں نہیں دیتے، ہاں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہماری ماؤں کو شرافت پہ رکھا ہے، بات